اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع اعتکاف اور اس کی عبادت، اعتکاف کرنے کا مقصد اور آج کل کا اعتکاف ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے جہاں ڈھیروں برکتیں، رحمتیں ساتھ لاتا ہے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک یعنی یہ مہینہ جو ہمارا مہمان ہے، اس کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، عبادتیں کریں، تاکہ یہ مہمان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو۔ میرا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب خود کو دنیا سے غافل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ رمضان مبارک کے 20ویں روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے، جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ لوگ 20ویں روزے کو بعد نماز عصر کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ تو ان لوگوں کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر پورا اترنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اعتکاف کا اصل مقصد ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف میں ہر لمحہ بس اللہ کی رضا اور یاد میں گزارے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اس بات کو مزید روشن اور ایمان کی تازگی کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر زار و قطار رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ اللہ، تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ تو اس فریادی کو غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے، جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے گھر بلاتا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں جبھی میں نے تجھے اپنے گھر بلا لیا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جبھی ان کو اپنے گھر میں 10 دن کا مہمان بنایا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوئے، اور اتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ وہ وہاں سے بے مراد اٹھے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اعتکاف میں مغرب کی نماز پڑھ کر نماز اوابین کی 6 رکعت 3 سلام سے روزانہ 10 دن تک پڑھیں۔ نماز اوابین سے فارغ ہو کر تھوڑا بہت کچھ کھا پی لیں۔ نماز عشاء کا وقت ہو جانے پر عشاء کی نماز ادا کر کے 20 رکعت نماز تراویح روزانہ 10 دن تک لازمی پڑھنی ہے۔ نماز اوابین، نماز صلاۃ التسبیح، نماز اشراق، نماز چاشت، یہ وہ نمازیں ہیں جو روزانہ 10 دن تک ادا کرنی ہے۔ اعتکاف میں تمام 10 راتیں جاگ کر گزارنا لازمی ہے۔ اعتکاف میں سونے کے اوقات صبح نماز اشراق کے بعد سے نماز چاشت تک،
اور نماز چاشت سے نماز ظہر تک ہے۔ اعتکاف میں قرآن پاک کی تلاوت بکثرت کرنا اور کوشش کریں کہ 10 دن میں کم از کم 3 قرآن پاک ختم ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ 30 قرآن پاک دن میں، 30 قرآن پاک رات میں اور 1 تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع پر، جو کہ ہے اعتکاف کرنے کا مقصد۔ اگر بات کی جائے اعتکاف کرنے کا کیا مقصد ہے تو بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم سنت پر تو عمل نہیں کرتے، ہم بس لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد دنیاوی باتوں سے بے خبر ہونا، دنیاوی چیزوں سے بے خبر ہونا۔ جو باتیں آپ کو باخبر کرتی ہوں ان سے دور رہیں۔ مثال کے طور پہ اخبار، کہانیوں کی کتابیں، موبائل فون کا استعمال۔ اگر کوئی شخص آ کر آپ سے دنیاوی باتیں کرے تو اس سے دور رہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں بس نماز پڑھ لی یا نماز صلاۃ تسبیح ادا کر لی۔ لوگوں نے اعتکاف کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا کر لیا ہے۔ اعتکاف میں کم سے کم کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ عام زندگی گزارنے کے 3 سنہرے اصول بھی یہی ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ لیکن اعتکاف میں اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے موضوع پر، آج کل کا اعتکاف۔ آپ جہاں دیکھیں وہاں پہ ہر چھوٹا بڑا یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ، اس کی عبادتیں، اس کا احترام کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر ہمارا امتحان ہوتا ہے تو ہم سب کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، گھر والے ہم سے خوش ہو جائیں۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے، ہمیں اس میں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس کی کامیابی اس طرح کہلائے گی کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے نکلے ہیں، اپنے اللہ کو ہم نے خوش کیا۔ اس کے گھر میں ہم مہمان تھے تو وہاں سے ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے، اور جو خالی ہاتھ لوٹائے اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ ہمارے والد محترم بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اعتکاف ہوتا تھا اور اب لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اعتکاف ہوتا تھا اور اب لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ ساری بات ان 2 لفظوں میں سما گئی ہے۔ اس کو غور کریں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے، ان کی ہر حاجت کو پورا کرے، ان کے صدقے ہماری بھی ہر جائز دعا کو قبول کرے، ہر پریشانی، ہر مشکل کو آسان کرے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش ہے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔